आर्टिकल 63A की तशरीह सदाती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट की अहम तरीन समाअत का अहवाल। सुप्रीम कोर्ट आज इस समाअत के दौरान क्या इस्तफसार करना चाह रही थी अटॉर्नी जनरल से, अटॉर्नी जनरल किन नुकात पर दलाइल दे रहे थे और वो उनको मतलूब और मकसूद क्या था अदालत से, ये वह हम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तहरीरी जवाब सियासी जमातों ने अपने वकला के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर जमा करा दिया, जहाँ JUI ने तो ये कहा है कि आर्टिकल 63A के तहत वोट डालने या न डालने की हिदायत नहीं की जा सकती। अदालत पार्लिमान की बालादस्ती ख़त्म करने से इज्तनाब करे। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी ये कहा कि 63A में पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं है। नून लीग ने कहा कि ये वक्त का ज़िया है, इससे इज्तनाब किया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि वोट कास्ट करने से पहले 63A का इत्तलाक नहीं हो सकता। कल दोबारा समाअत होगी। आज की समाअत के दौरान जो अहम रिमार्क्स थे मुअज़्ज़ज़ अदालत के, उसमें चंद एक आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज़ है। 63A में नाअहली का पूरा निज़ाम दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। और जस्टिस जमाल मंदोखिल के इंतहाई अहम रिमार्क्स से उन्होंने कहा कि आप पार्टी सरबराह को बादशाह बनाना चाहते हैं। जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी सरबराह को बादशाह नहीं बनाना चाहते, लेकिन पार्टी सरबराह को लोटा भी नहीं बनाना चाहते। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान में अपने ही लोगों ने अदम एतमाद किया और हुकूमत बदल गई। जस्टिस एजाजुल हसन ने यह भी इस्तफसार किया कि क्या दूसरी कश्ती में छलांग लगाकर हुकूमत कराई जा सकती है। और चीफ जस्टिस ने एक और अहम नुक्ता उठाया कि मुनहरिफ अरकान की नाअहली कितनी होती है, नाअहली का इत्तला कब से होगा। अदालती इस्तफसार में बार बार ये कहा गया कि अगर हुकूमत के पास इस मामले का जवाब है तो अदालत से सवाल क्यों पूछा जा रहा है। अगर इस नुक्ते से मुत्तफिक हैं तो इस सवाल को वापस ले लें। मारूफ कानूनदान जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में आज की समाअत के हवाले से और आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से। शामी साहब सरे दस पहले उनके पास चले जाएँ, जनाब उनकी पहले राय ले लेते हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज की समाअत का मुख्तसर अहवाल मैंने भी बयान किया, आपने भी उसे देखा, पढ़ा, सुना होगा। इंटेंट क्या लग रही थी आपको कोर्ट की? कोर्ट जानना क्या चाह रही थी? किस नुक्ते को एम्फसाइज करना चाह रही थी कोर्ट आज की समाअत के दौरान? लेकिन जो बज़ाहिर सवालों से नजर आता है, अदालत यही जानना चाह रही है, हुकूमत का मौक़िफ़, अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, कि क्या वो ये समझते हैं कि 63A में जो एक वाज़ेह अमल दिया गया है, जो उसके नताइज दिए गए हैं कि वोट करने वाला शख्स पार्टी हिदायत के खिलाफ पार्टी हेड की सवाबदीद पे एक तादीबी कार्रवाई का को देखेगा, उसके अंदर आएगा और तादीबी कार्रवाई के बाद अपनी नशिस्त से महरूम हो जाएगा। तो ये तो वाज़ेह अल्फाज हैं 63A के। तो अटॉर्नी जनरल साहब चाह रहे हैं कि इसमें कुछ और पढ़ दिया जाए, इसमें कोई एक और मानी जो है वो फूंक दिया जाए। तो अदालत यही पूछ रही है कि आप क्या चाहते हैं कि वोट करने से पहले लोगों को रोक दिया जाए, पहले लोगों को करार दे दिया जाए कि वो सादिक अमीन नहीं है, उनके वोट की कोई हैसियत नहीं होगी। अब ये सारा कुछ तो बज़ाहिर आइन में नहीं लिखा हुआ। अगर आइन साज, आइन में तरमीम करने वाले, 18वीं तरमीम में बहुत बुनियादी तब्दीलियां की गई, वो अगर ये चाहते तो ये सब कुछ लिख सकते थे जो कुछ अटॉर्नी जनरल साहब अब चाह रहे हैं। तो राजा साहब, अटॉर्नी जनरल तो ये भी कह रहे हैं ना कि ये नाअहली ताहयात होनी चाहिए। जी, ये भी एक मेरी नजर में तो बहुत ही दूर की एक वो बात मिला रहे हैं। अब हमारे यहाँ एक ये रौ चल पड़ी है कि लोगों को ताहयात नाअहल कराओ, खामोश कर दो। मेरी नजर में किसी सूरत भी ये अच्छी रविश नहीं है। और ताहयात नाअहली का तो खैर आइन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये भी एक तावील के जरिए बात हुई, जो मैं समझता हूँ आइंदा किसी वक्त फिर इस पे गौर होना चाहिए। लेकिन जब आइन ने कह दिया कि एक शख्स जो वोट नहीं करता पार्टी हिदायत के मुताबिक, तो उसको ये नताइज भुगतना होंगे, तो उससे आगे बढ़ के कोई नतीजा आप उस पर कैसे थोप सकते हैं? तो यही सवालात थे। आपका ख्याल ये है और कि सिर्फ D सीट होगा अगर कोई रुकन वायलेट करेगा पार्लिमानी पार्टी को? जी बिल्कुल, और मेरी तो मौदबाना राय ये होगी कि D सीट होने के बाद बाय इलेक्शन में दोबारा वो इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकता है। राजा साहब ये बताइए कि ये जो आइन में अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो पार्लिमानी पार्टी के हैं? जी, यही आज अदालत पार्टी हेड के नहीं है इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब है पार्लिमानी पार्टी का इजलास होना चाहिए, उस इजलास को नोटिस जारी करना चाहिए किसी रुकन को, तभी समझा जाएगा कि नोटिस जारी हुआ। ये बात दुरुस्त होगी? बिल्कुल ऐसा ही है।
تو اس کا مطلب ہے پارٹی چیئرمین کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی نوٹس جاری کر دے کسی رکن کو. لیکن جو ڈیکلریشن دینی ہے کہ یہ ممبر ہمارا ڈیفیکٹ کر گیا ہے اور اس ڈیکلریشن کو اسپیکر صاحب کو بھیجنا ہے، وہ اختیار پارٹی ہیڈ ہی کا ہے. لیکن جو شو کاز نوٹس دینا ہے یا ہدایت دینی ہے، یعنی پارلیمانی پارٹی اپنے کسی رکن کو ہدایت دے گی کہ آپ ایبسٹین کریں گے یا اس طرح سے ووٹ کریں گے، یعنی پارٹی ہیڈ نہیں کر سکتا یہ ہدایت. جی درست ہے، بالکل درست ہے. یہ ایک طرح سے کام بانٹ دیا گیا. جو ہدایت ہے وہ پارلیمانی پارٹی کی طرف سے آئے گی اور پھر تعدیبی کارروائی کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ پارٹی ہیڈ کرے گا. ویسے یہ بتائیے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس بینچ کی تشکیل پر بھی اعتراضات کیے ہیں، تو آج کسی فریق نے یہ سوال تو نہیں اٹھایا عدالت کے سامنے؟ اس کا مطلب ہے فریقین کو اعتماد ہے اسی بینچ پر اور اسی پر کارروائی جاری رہنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ اچھا فیصلہ کیا تمام فریقین نے. اب معاملہ عدالت کے سامنے ہے. یہ آئندہ کے لیے ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بینچ بنانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کوئی رولز ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے. جو ثوابدید ہے چیف جسٹس صاحب کی وہ قائم رہنی چاہیے. لیکن اس کارروائی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت متانت کا ثبوت دیا تمام فریقین نے کہ وہ اس معاملے کو رکھنا نہیں بنایا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کارروائی جلد ختم ہو سکتی ہے. بظاہر ایسا ہی لگتا ہے. بالکل جو سوالات تھے وہ اب واضح ہو گئے ہیں. ان پہ موقف جو پارٹیوں کا ہے وہ کل تک تحریری طور پہ بھی آ جائے گا. تو کوئی وجہ نہیں کہ اس پہ معاملہ بہت طول کے. لیکن راجہ صاحب اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا نا کہ ریمارکس میں کہا گیا کہ عدالتی کارروائی کو اسمبلی اجلاس سے منسلک نہ کریں. کیا ریفرنس پر فیصلے کی جلدی ہے؟ فرض کرتے ہیں کہ فیصلہ نہیں آ پاتا تو اس صورت میں جو پارلیمان کی کارروائی ہوگی اگر تحریک عدم اعتماد کا دن آ پہنچتا ہے تو پھر کیا سٹیٹس ہوگا اس ریفرنس کا اور اس کی تشریح کا؟ دیکھیں ریفرنس تو ایک رائے طلبی کا ایک پروسیجر ہے. وہ رائے کسی وقت بھی سپریم کورٹ دے سکتی ہے. اس تمام کارروائی میں کوئی حکم امتناعی کا سوال نہیں ہے. نہ حکومت نے حکم امتناعی مانگا ہے نہ عدالت دے گی. لہٰذا جو اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے آئین کے تحت اجلاس کو چلانے کی، اس میں ریزولوشن کو ٹیبل کرنے کی، اس پہ ووٹ کرانے کی، وہ اپنی جگہ قائم ہے. کوئی عمل عدالت میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس کے سامنے نہیں ہے. فواد چودھری صاحب نے تو آج یہ بھی کہا ہے کہ جو ووٹ گننے کا یا نہ گننے کا معاملہ اسپیکر کی ثوابدید پر ہوگا اور عدالت اس میں مداخلت نہیں کرے گی. دیکھیں اصولی طور پہ تو یہ بات ہم درست مانا کرتے ہیں. ہماری عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں اس حوالے سے، اور یہ برطانیہ میں 700-800 سال سے یہ اصول رائج ہے. لیکن دیکھیں ہر اصول کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے. اگر کل کو صریحاً ایک اسپیکر ایک فریقین میں سے ایک فریق کے ووٹ گننے سے انکار کر دے تو ایسا نہیں ہوگا. مجھے یقین ہے یہ کہ عدالتیں بالکل خاموش رہیں گی. ایک ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے جہاں آپ ایک گڈ فیتھ میں جس کو ہم کہتے ہیں ایمانداری کے ساتھ اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں. اگر کسی کو اس رائے سے اختلاف ہے تو عدالت کہتی ہے ہم اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے، یہ اسپیکر صاحب کی ایک دیانتدارانہ رائے ہے، اس کو چلنے دیں. لیکن اگر نظر یہ آئے کہ بالکل ہی ایک شخص جانبدار ہو گیا ہے اور اس کا عمل ایسا ہے کہ جس کا مقصد آئینی عمل میں رخنا ڈالنا ہے تو پھر عدالتیں ضرور دخل اندازی کرتی ہیں. اور یہ حال ہی میں برطانیہ میں ہوا. اسپیکر نے جب یہ ووٹ ہونا تھا یورپین یونین کے حوالے سے اجلاس کو یکایک وزیر اعظم کے کہنے پر ملتوی کر دیا. فریقین عدالت میں گئے، وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ اجلاس ہو چلے، اور عدالت نے 800 سال میں پہلی بار اسپیکر کے فیصلے پہ رولنگ دی، اس کو رد کیا اور حکم جاری کیا اسپیکر فوراً جو ہاؤس آف کامنز کا اجلاس تھا اس کو دوبارہ منعقد کریں اور جو ووٹ ہونا تھا اس کو یقینی بنائیں. لہٰذا ایک حد ہوتی ہے ہر اصول کی. یہ روایت ہے کہ اسپیکر کی رولنگ پہ، اسپیکر کے فیصلوں پہ عدالتیں دخل اندازی نہیں کرتی. لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ اسپیکر صاحب مکمل دیانتداری سے آئین کی پاسداری کریں گے. اسی نقطے پر کوئی شک پیدا ہو گیا، شاہم صاحب کچھ مزید بھی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جسٹس مندوخیل صاحب نے آج یہ شاہم صاحب واضح کیا کہ ووٹ شمار نہ کرنے کا ذکر 18ویں ترمیم میں نہیں ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس کا حوالہ اپنی گفتگو میں بھی دیا ہے کہ نہ شمار کرنے کا حوالہ 18ویں ترمیم میں نہیں ہے. گویا
گویا اگر اسپیکر کسی رکن کو گولی مار دے اللہ اکبر، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ کارروائی کا حصہ ہے، میرے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. ایسی بات ہے بالکل. دیکھیں اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جب آپ کسی کا ووٹ نہیں گنیں گے یا اس کو یہ گولی مارنے کے مترادف ہوگا اس کو. جی اس کی بطور ممبر جو شناخت ہے، جو بطور ممبر اس کا وجود ہے، اس کو تو آپ نے تلف کر دیا. اس لیے میں یہی معتبانہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر روایت جو ہے وہ اس بات پر مبنی ہے کہ اس پہ جو عمل ہو رہا ہے وہ دیانتداری سے ہو رہا ہے اور آئینی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ہو رہا ہے، آئینی عمل کو خراب کرنے کے لیے، اس میں رخنا ڈالنے کے لیے نہیں ہو رہا. اور اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ آئینی عمل میں رخنا ڈالا جا رہا ہے، خواہ اسپیکر کی طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے ہو، تو پھر بالآخر عدالتیں جو ہیں، ہم نے بین الاقوامی طور پہ دیکھا، میں نے برطانیہ کا حوالہ دیا، وہ مداخلت کرتی ہیں. رائے صاحب، آپ نے چونکہ برطانوی نظام کا بھی حوالہ دیا، ایک کیس بھی آپ نے کوٹ کیا، اٹارنی جنرل سے بھی جو سوال میں آپ سے پوچھنے لگا وہ پوچھا گیا، انہوں نے بھی جواب دیا، لیکن کیا پارلیمانی جمہوریت میں کہیں کوئی ایسی قانون سازی ہے، ایسا عمل ہے کہ جی ووٹ دینے سے پہلے روک لیا جائے کسی رکن کو، اور پھر اگر وہ ووٹ دے تو اس کا ووٹ نہ گنا جائے اور پھر اس کو تاحیات نااہل بھی کر دیا جائے؟ کیا کوئی ایسی روایت، ایسا کوئی قانون کسی بھی پارلیمانی نظام میں موجود ہے آپ کی دانش میں، آپ کے فہم میں؟ میرے علم میں نہیں ہے، اور اگر کوئی ڈھونڈ کے کہیں سے ایسی مثال لے آتا ہے یوگینڈا سے یا کہیں سے تو مجھے سخت حیرت ہوگی. کیونکہ دیکھیں جو بنیادی ایک مقصد ہے پارلیمانی جمہوریت کا وہ یہی ہے کہ لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں. یقیناً ان کا تعلق ایک پارٹی سے ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا ضمیر جو ہے اس کو معاف کر کے نہیں آتے، وہ اپنے حلقے کے عوام کے سامنے جواب دہ رہتے ہیں. اور پارٹی کے اندر ریوولٹ ہونا، بیک بینچ ریوولٹ جس کو ہم کہتے ہیں، مارگریٹ تھیچر کے خلاف ہوئی. مارگریٹ تھیچر کو اپنے عہدے سے محروم ہونا پڑا اپنی پارٹی کے ممبران کی بغاوت کی وجہ سے. اس کو ایک بہت تعمیری عمل سمجھا جاتا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک احتساب کا نظام ہو، اور پارٹی کا اپنا وزیر اعظم اگر پارٹی میں اعتماد کھو بیٹھے تو پارٹی کے ممبران خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو ہٹا کر اس کی جگہ کسی اور کو اپنا وزیر اعظم بنانا ہے. اکثریتی پارٹی یہ کر سکتی ہے. لہٰذا یہ جمہوریت کی جو مروجہ اور مسلم روایات ہیں اس میں بیک بینچ ریوولٹ یعنی کہ پارٹی کے اندر بغاوت کا ہو جانا ایک انتہائی تعمیری عمل سمجھا جاتا ہے.